بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نظم سے میر انیس کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میر انیس 1800 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 18 میں ان کی وہ پیدائش ہوئی تھی اور 1874 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ عزیز طلبہ، یہ چیز MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ میر انیس کا اصل نام وہ کیا تھا۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، تو یہاں بھی MCQs بنتا ہے کہ میر انیس کہاں پیدا ہوئے۔ میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ جو میر انیس ہیں، انہوں نے عربی اور فارسی کی جو تعلیم ہے وہ اپنے والد، جن کا نام میر خلیق تھا، ان سے وہ لی تھی، ان سے عربی اور فارسی پڑھی تھی۔ دیگر مروجہ علوم مروجہ ہوتے ہیں جس کا رواج ہوتا ہے، یعنی کہ اس زمانے میں جن علوم کے پڑھنے کا رواج تھا، دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے، گھوڑ سواری بھی سیکھی اور جنگی مہارت سپاہ گری کے فن ان کو بھی انہوں نے سیکھا۔ میر انیس موضوع طبع تھے، مطلب کہ ان کی طبیعت وہ شعر کہنے کے لائق تھی۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی۔ ان کا جو قدرتی رجحان تھا، اس کو وہ ایک نئی زندگی وہ ملی۔ اس وہ ماحول نے، اس ادبی فضا نے ان کے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ بچپن میں میر انیس اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ میں ہونے والے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ آ گئے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار ہیں۔ میر انیس وہ ایک بلند پایہ مرثیہ نگار ہیں۔ مرثیہ وہ شاعری کی ایک صنف ہے جس میں مرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ جو مرثیہ ہوتا ہے اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں، جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین دعا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مرثیہ اس میں مرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مراثی مرثیہ کی جمع ہے سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں۔ میر انیس کے جو مرثیے ہیں اس میں سوز و گداز بھی ہے، کردار نگاری بھی ہے، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ قادر الکلامی ہوتا ہے کلام پر مکمل مہارت یا فن حاصل، فن پر وہ مکمل دسترس حاصل ہونا۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماع باندھ دیتے تھے۔ اردو کے معروف محقق حافظ محمود شرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، یعنی کہ مرثیہ گوئی کی دنیا کے وہ شہنشاہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے معروف محقق حافظ محمود شرانی نے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میر انیس کو اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ وہ کس نے کہا تھا، تو اس کا نام ہوگا حافظ محمود شرانی۔ اور اگر کہا جائے کہ کس مرثیہ نگار کو وہ اقلیم مرثیہ گوئی کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، تو پھر اس پر میں ہم وہ میر انیس کا نام وہ لکھیں گے۔ میر صاحب بہت پرگو تھے۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا۔ ابتذال عام
عامیانہ لفظ جو ہے، بازاری لفظ جو ہیں وہ جو ہے ان کے کلام میں کہیں پر بھی جو ہے وہ نہیں آنے پائے۔ یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے۔ یہ نظم سے اس نظم سے مراد، یہ جو نظم ہے اس سے مراد جو ہے یہ سلیبس میں 10th کلاس کی جو نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے، مجلس ترقی ادب لاہور سے، اور انیس کے مرثیے جس کی 2 جلدیں ہیں مرتبہ ساحل عابد حسین رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ جو ہے وہ ان کی جو کتب کی نام ہے یہ بھی آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہوا عزیز طلبہ مکمل، ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔